بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کل آیات 186۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن صاحباں ہوں گے۔ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت، چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جہاں بقرہ پڑھی جائے شیاطین و جنات وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ الفاظ، مضامین، احکام، تمثیلات وغیرہ کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی بقرہ ہے۔ اسے بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گائے کا واقعہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی عامیل مالدار تاجر تھا، اکلوتی اس کی بیٹی تھی۔ بھتیجے نے اپنی کزن کا رشتہ مانگا، چچا نے انکار کیا۔ اس نے عورت سے شادی اور مال کے لالچ میں چچا کو قتل کر کے اس نے قریبی محلے میں ڈال دیا اور ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ جھگڑا ہوتا دو ان میں خاندانوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا تو آپ نے دعا کی، حکم آیا گائے ذبح کر کے اسے لگائیں۔ چنانچہ ایک گائے ذبح کر کے لگائی گئی، جس پر وہ عامل زندہ ہوا اور اس نے بتایا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ اس صورت کے اندر عظمت قرآن، مومنین کی صفات، کافروں کا تذکرہ، منافقوں کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ، تخلیق حضرت آدم، معجزات موسوی، یہودی علماء اور منافقین کا آپس میں مکالمہ، جہلاء کی آرزو، تذکرہ ابراہیمی، دعائے ابراہیمی، وصیت ابراہیمی، تعمیر بیت اللہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، ناسخ منسوخ، یہود کے غلط عقائد، بری عادات کا اس میں بیان ہے۔ الف لام میم یہ اسرار قرآنی سے ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی دو صفات لا ریب فی اور ھدی للمتقین۔ متقین لوگ کون ہیں؟ آیت نمبر 3 سے 5 تک ان کی 5 صفات: ایمان بالغیب، نماز اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، پہلی آسمانی کتابوں اور قرآن پر ایمان رکھنے والے، 6 تا 7 کفار کا ذکر، انہیں لاکھ سمجھاؤ یہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں اور کانوں پر تعصب کے پردے ڈلے ہیں، یہ حق کو کبھی دیکھیں گے نہیں۔ پھر 13 آیات منافقوں کے بارے میں جس میں ان کی 9 بیماریوں کا ذکر۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زہر پر تریاق کا لیبل لگائے، شراب کو زمزم کہہ کر بیچے۔ ان کے اندر بھی کفر چھپا تھا، زبان پر اسلام کا اظہار تھا۔ ان کی 9 بیماریاں: جھوٹ، دھوکہ، حسد، تذبذب، عدم شعور، احکام الہی کا استہزاء، جہالت، حضرات صحابہ پر طعن کرنا، فساد فی الارض یعنی کفار سے دوستی اور مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ ان کی 2 مثالوں کا بیان۔ قرآن پاک میں تقریباً 44 کل مثالیں ہیں، ان میں سے 2 مثالیں یہاں پر بقرہ کے اندر پہلے پارے میں ان منافقوں کے بارے میں دی گئی۔ پہلی مثال آگ جلانے کی اور دوسری بارش کی۔ منافق کو اللہ نے بہرا، گنگا اور اندھا قرار دیا، نہ وہ تعلیم نبوی سنتا ہے، نہ حق پوچھتا ہے اور نہ حق دیکھتا ہے۔ پھر عظمت صحابہ اور وکالت صحابہ کے جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو قرآن نے فرمایا تم ہی بے وقوف ہو، وہ تو ہدایت کے گویا کے ستارے۔ آیت نمبر 21 تا 22 احسانات الہی، یہ زمین، آسمان، بارشیں، کھیتیاں، یہ ساری اللہ کے احسانات ہیں۔ پھر توحید اور رد شرک۔ آیت نمبر 23 تا 24 میں حقانیت قرآن کے نظیر قرآن لاؤ اگر تمہارے پاس ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ حضرت محمد کی بنی ہوئی کتاب ہے تو تم سارے مل کر اس کی ایک سورت لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پھر دعوت ایمانی کہ ایسا کبھی نہ کر پاؤ گے، اور اگر ایسا نہ کر پاؤ تو ابھی ایمان لاؤ ورنہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ پھر آیت نمبر 25 بشارت مومنین اور جنتی نعمتوں کا ذکر، وہاں پر ہر قسم کی نعمت ہوگی، پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ آیت نمبر 26 تا 27 میں
मुशरिकीन का एक सवाल, अगर ये खुदा की किताब है कुरान तो इसमें मक्खी, मच्छर, मकड़ी का जिक्र क्यों? कुरान पाक ने जहां पर मिसालें हाथी की दी, ऊंट का जिक्र किया, जहां पर गाय का जिक्र किया, वहां पर समझाने के लिए जब हकीर चीज की मिसाल दी जाएगी तो मिसाल, जब हकीर चीज होना किसी का जाहिर किया जाएगा तो मिसाल भी हकीर दी जाएगी। जब दुनिया की बेवकाती बताई जाएगी तो मक्खी की मिसाल, मच्छर की मिसाल, मकड़ी की मिसाल। मसलन जब बुतों का आजिज होना बताया गया तो बताया इनसे अगर मक्खी भी कोई चीज ले जाए तो वापस नहीं ले सकते, और कुफार की तदबीरें तो मकड़ी के जाले की तरह हैं। फिर फासिक लोग कौन हैं? उनकी 3 निशानियां, खुदा के वादों को तोड़ने वाले होंगे, जहां पर अल्लाह जोड़ का हुक्म देंगे तोड़ेंगे, और फसाद फिल अर्ज करेंगे। फिर अल्लाह की 4 सिफात का जिक्र आयत नंबर 28 ता 29 में, अल्लाह जिंदा करने वाला, मारने वाला, खालिक है, अलीम है, मुस्तवी अलल अर्श है, और अल्लाह ने हर चीज को बंदों के लिए उसी अपनी असली शक्ल पर पैदा किया, इर्तिका नहीं, कोई चीज पहले छोटी थी फिर अब बड़ी हो आई, कोई पहले बंदर था अब इंसान हो आया, यूं नहीं, हर चीज को अल्लाह ने उसकी अपनी शक्ल पर पैदा किया। आयत नंबर 30 ता 39 के अंदर तख्लीक इंसानियत का वाकया, तारीख इंसानियत का वाकया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, मनसब खिलाफत, मलाइका का अपनी जानिसाराना अंदाज में खुद को खिदमत के लिए पेश करना, फरिश्तों का हजरत आदम को सजदा करना, शैतान का धोखे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो शजरा खिलाना। अगरचे लोग कहते हैं कि गंदम थी, कोई ये हतमी बात नहीं, कुरान और सुन्नत में इसका जिक्र नहीं। मुफस्सिरीन ने गंदम भी लिखी, इंजीर भी लिखे, और भी उन्होंने खजूर भी लिखा, कई चीज़ें लिखी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तालीम, इस्लामी तालीमात बहुत ज़रूरी हैं, और मनसब खिलाफत का ताल्लुक इबादत से नहीं, तालीम इस्लामी के साथ है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुआ करना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इंसानों को खिताब, अब तुम्हारे पास अंबिया आएंगे, जो ईमान लाएगा तो वो रब का मुकर्रब वरना मारा जाएगा। फिर बेअमल वाइज को तंबीह के औरों को कहते हो फिर अमल क्यों नहीं करते, खुद क्यों महरूम हो, ये यहूद की आदत थी। इस्लाम में तंगियां होंगी, तकलीफें होंगी, जब कोई अपनी गद्दी नशीनी छोड़कर यहूदी इस्लाम की तरफ आएगा तो इन तंगियों को हल्का करने का जो इलाज है वो है सब्र और नमाज। तौहीद, उलूम वही की वजह से बनी इसराइल को फजीलत मिली, जब वो इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो फजीलत से महरूम होंगे। फिर आखिरत की फिक्र, वहाँ पर न शफात होगी, न फिदिया होगा, न ज़बरदस्ती छुड़ाना होगा, न एक दूसरे की जगह पर आएगा। आयत नंबर 49-50 में बनी इसराइल की फ़िरऔन से निजात, जो कि उनके बच्चों को ज़िबह किया करता था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर तौरात के लिए 40 रातें गुजारना, सामरी के धोखे से बनी इसराइल का बछड़े की इबादत करना, शायद मिस्र में ये देख चुके थे या कनानियों को उन्होंने देखकर असर कबूल किया। गुस्ताखी इलाही और अल्लाह के बारे में कहना, जब तक हम खुदा को देखेंगे नहीं, ईमान नहीं लाएंगे। फिर इन पर अजाब आया, ये मर गए, सिफारिश हजरत मूसा पर दोबारा फिर जिंदा हुए। नाफरमानों पर वादी तीह में सजा भुगतते वक्त अल्लाह की तरफ से 2 एहसान, एक तो इनको तपिश से बचाने के लिए बादल आ गया, दूसरा मनु सलवा, तुरंज बीन और बटेर आ गया। लेकिन हुक्म था जखीरा ना करना, इन बदबख्तों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको कीड़ा लगा और वो चीजें खराब होने लगी, उससे पहले चीजें खराब नहीं होती थी। फिर इन्हें हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दस या अरिया शहर में दाखिल हो जाओ, हित्ततुन कहते हुए, हित्ततुन, और अपने आप को झुकाते हुए, बदबख्त हिंततुन फी शारतिन कहते हुए, और सुरीनों के बल दाखिल हुए। ताउन आया, 70,000 मारे गए। बनी इसराइल के कुछ वाक़यात का फिर आगे जिक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा के जब इन्होंने पानी तलब किया, 12 कबाइल थे, आपने हुक्म इलाही से आसा पत्थर पर मारा तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। बदज़ौक़ इसराइलियों ने मन सलवा से उगता कर अनाज मांगा, इन्होंने सब्जियां मांगी, प्याज, ककड़ी और मसूर मांगा इन्होंने। फिर यहूद की इन्हीं बातों पर
اللہ کی طرف سے عذاب آیا، محتاجی اور ذلت آئی۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ یہودی تو بڑے مالدار ہیں، یہ بخیلوں کی طرح ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمیشہ محتاج رہتے ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا آیت نمبر 62 میں کہ نجات کا جو مدار ہے وہ خاندان یا زبانی دعوے پر نہیں، صحیح ایمان اور عمل پر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی چاہے وہ ایمان کا دعوے دار ہو، وہ یہودیت کا نام لیوا ہو، وہ صابی ہو، وہ نصرانی ہو، جو بھی ایمان حقیقتاً لائے گا اور عمل کرے گا تو نجات اسی کے لیے ہے۔ یہود نے پہلے کتاب مانگی، پھر مشکل کہہ کر کہنے لگے کہ ہم اسے نہیں مانتے، طور پہاڑ ان کے سروں پر اٹھایا گیا، اور یہ جبری ایمان نہیں بلکہ اپنے اقرار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب بھی یہی ہے، دین قبول کرنے میں جبر نہیں، ورنہ عمل تو کرایا جائے گا۔ ہفتے کے دن اعلی مقام کے یہودیوں نے باوجود روکنے کے مچھلی کا شکار کیا تو بندر بنا دیے گئے۔ اس کے بعد عامیل کا واقعہ ہے، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ۔ یہودی پتھر دل لوگ ہیں، ان سے دور رہو کہ یہ تو پتھروں سے بھی سخت ہیں، بعض پتھر جن سے چشمے بہہ پڑتے ہیں، بعض جن سے پانی رسنے لگتا ہے، اور بعض ہیبت الہی سے گر جاتے ہیں۔ یہ یہودی تو اتنا بھی نہیں، یہ محرفین ہیں، ان سے کبھی ایمان کی توقع نہ رکھنا۔ بعض منافق یہود حضور پاک سے کچھ ایسی باتیں کرتے جو اسلام کی تائید میں رسول پاک کی صفات میں ہوتی، پھر دوسرے یہودیوں ان سے کہتے تم ایسی باتیں کہتے ہو کہ قیامت کے دن یہ بارگاہ الہی میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا خدا کو پتہ نہیں ہے کہ تمہیں ان ساری باتوں کا علم تھا؟ پھر یہودیوں کی رشوت لے کر تحریف تورات، تبدیل آیات، اپنی من گھڑت باتوں کی وجہ سے لوگوں کو خراب کرنا، اور جنت کو اپنی ان نافرمانیوں کے باوجود جاگیر قرار دینا اور کہنا کہ ہم 7 دن یا 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، پھر ہم کبھی نہ جائیں گے۔ پھر بیان اصول کہ جس کو برائی گھیر لے وہ جہنمی ہے، اور جو عمل صالح کرے وہ جنتی۔ اس کے بعد 83 تا 86 میں 8 باتوں کا حکم، توحید، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین سے حسن سلوک، ساری خلقت سے اچھی اور سچی بات کا حکم، نماز، زکوٰۃ کا حکم۔ مگر یہود میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کے عادی تھے۔ ان کو حکم تھا کہ نہ باہمی لڑائی کرو، نہ کسی کو جلا وطن کرو، اور اگر تمہارا کوئی ویسے قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑاؤ۔ پہلے بدبخت لڑتے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کے، پھر جب کوئی قیدی ہو جاتا تو کہتے تورات کا حکم ہے اس کو چھڑائیں۔ تو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے، ہم مسلمان عملی طور پر قرآن کی کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آ رہی۔ میاں اللہ کی رحمت کا وعدہ پورے دین کے ساتھ ہے، آدھے دین کے ساتھ نہیں۔ آدھا دین پر عمل کرنا یہودیت کا نظریہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہودی لوگ اپنی خواہش کے خلاف احکام کا انکار کر دیتے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے۔ آپ سے واقف تھے، رسول پاک سے واقف تھے، آپ کے وسیلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے، مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور یہ مغضوب علیہم ہو گئے۔ قرآن ان سے کہتا ہے تم جو کہتے ہو کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یہودیت کے علاوہ کچھ نہیں داخل ہو سکتی، اچھا یہ تو بتاؤ پھر تم نے بچڑا پرستی کیوں کی؟ تمہارے اوپر طور پہاڑ کیوں اٹھایا گیا؟ تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ ارے جنت تمہاری نہیں، تمہیں پتا ہے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ دنیا میں 1000 سال تک جیتے رہو، اور اگر 1000 سال کی تمہیں عمر دے بھی دی جائے پھر بھی تم اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہود بولے کہ ہم جی قرآن کیونکہ جبریل لایا ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے بڑوں پر عذاب لایا۔ تو قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کوئی جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، کسی رسول کا دشمن ہو، اصل میں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کرنا
بالکل دین کے انکار کے یہ برابر ہے۔ تورات کی گواہی کے مطابق جب قرآن آ گیا تو پھر انہوں نے تورات کا ہی انکار کر دیا، یہودیوں نے اسے انہوں نے پشت کے پیچھے ڈالا۔ دعویٰ ہے اتباع وحی کا، مگر ان کا حال یہ ہے یہ جادو کے پیچھے چلتے ہیں۔ بدبختوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیا۔ ان کی حالت یہ ہے یہ میاں بیوی میں فتنہ گری کرنے والے ہیں، یہ ان میں جدائی کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ جادو آخرت کی بربادی ہے۔ اور پھر قصہ ہاروت و ماروت کے بابل شہر میں جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے جو دو فرشتے آئے تھے، یہودی لوگ آیت نمبر 101 میں یہودی حضور پاک کی گستاخی کرتے ہوئے آپ کو راعینا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے، اس انداز سے۔ تو قرآن نے کہا محتمل الفاظ چھوڑ دو، تم ان کی دیکھی میں کوئی لفظ نہ بولو، تم کہو انظرنا، ویسے تم توجہ سے سنو کہ دوبارہ تمہیں پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو۔ آیت نمبر 105 تا 10، کفر ملت واحدہ ہے، ملت واحدہ ہے، سارے کافر ایک ہیں، یہ کبھی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ ان کی کوشش ہے کہ دھوکے سے تمہیں بھی اسلام سے پھیر دیں، کیونکہ یہ حسد رکھتے ہیں کہیں تم جنت میں نہ چلے جاؤ۔ مسلمانوں، رسول پاک سے غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو جیسا کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ آیات اور احکام کو اللہ نسخ کرتے ہیں، پہلے ایک حکم دیا پھر دوسرا، مثلا پہلے حکم تھا کہ منہ بیت المقدس کی طرف کرو، پھر حکم آ گیا کہ منہ بیت اللہ کی طرف کرو۔ پہلے روزہ تھا کہ رات کو بھی روزہ ہوتا تھا، پھر وہ حکم ختم ہو گیا۔ مختلف احکامات میں جو تبدیلی آئی اسے نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پہلے بھول گیا تھا، بلکہ اللہ نے حکمت کے تحت پہلے ایک حکم دیا عارضی طور پر، جیسے ڈاکٹر کچھ دنوں کے لیے ایک نسخہ تجویز کر دیتا ہے، پھر بعد میں اللہ نے دائمی حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کا سیاسی اتحاد کہ جنت صرف یہودیوں کی ہے۔ قرآن بولا کوئی دلیل تو لاؤ، جنت کے لیے دو شرطیں ہیں، یاد رکھیے گا، دو شرطیں بس۔ ایک ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا وہو محسن، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرنے والا ہو۔ جس نے ایسا کیا تو ٹھیک ہے۔ یہودی ایک طرف تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے، پھر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا ظالم کون؟ آیت نمبر 114 میں بتایا گیا من منع مساجد اللہ، مسجد کی اہمیت بڑی ہے۔ آج کہتے ہیں نا جی مولوی کی دوڑ مسجد تک، نہ جی نہ، مسلمان کی دوڑ مسجد تک ہے۔ مسجد سے اپنا تعلق قائم کیا جائے۔ افضل البلاد اللہ مساجدہا، شہر میں سب سے، علاقوں میں سب سے بہترین ٹکڑے مساجد ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ آیت نمبر 115 سے 17 تک حکم پہلے بیت المقدس تھا، پھر وہ نسخ ہو گیا اور قبلہ بیت اللہ ہوا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ایک تو اللہ کی اولاد نہیں، دوسرا عیسائیوں کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا۔ اتخذ اللہ ولدا، عیسائیوں نے جو کہا اللہ نے متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا، تو قرآن کہتا ہے نہ اولاد ہے نہ اللہ نے بنایا۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، تعویل و انکار کی گنجائش نہیں۔ بعض بولے کہ ہم سے خدا بات کرے، ہم سے خدا بات کیوں نہیں کرتا؟ تو بتایا گیا یہ تم سے بڑے بھی کہتے رہے۔ رسول پاک کی دو صفات بشیر و نذیر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی کہ جب تک تم اسلام چھوڑ نہیں دو گے یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ نسب خواہ جتنا بھی عالی ہو، نسب خواہ جتنا بھی عالی ہو، اتباع کے بغیر گزارا نہیں۔ بنی اسرائیل کو احسان یاد دلا کر فکر آخرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جنہوں نے اطاعت کی انتہا کر دی اور مقام امامت پایا، پھر اللہ سے اپنی اولاد کے لیے بھی قرب مانگا۔ عظمت بیت اللہ، تعمیر بیت اللہ، طہارت بیت اللہ، دعائے ابراہیمی مومنین کے لیے رزق کی، مگر جواب آیا کہ وہ تو دنیا میں کافر کو بھی ملے گا۔ پھر آپ نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا اطاعت شیار بنائیے۔ چنانچہ
اس میں سبق ہے اولاد کے لیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، رسول پاک کی آمد کی دعا اور آپ کے فرائض منصبی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان کے کام کیا ہوں گے رسول پاک کے، یتلو علیہم آیاتی کا، آیات قرآنی کی تلاوت مستقل نبوی کام ہے، اور تعلیم کتاب حکمت یہ جیسے فہم قرآن ہے، یہ مستقل نبوی کام ہے، یزکیہم تزکیہ۔ اب جب حضور نے صحابہ کا تزکیہ کیا تو کیسے وہ ادھورے رہ گئے، حیرت ہے ان لوگوں پر جو تان کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا پاگل ہے۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ یہ ہے جب جہاں جو حکم ملے اطاعت کرو۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ پھر وصیت ابراہیمی و یعقوبی کے توحید و ثابت قدمی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ گویا کہ میری زندگی کا شب و روز، لمحہ لمحہ، خلوت جلوت اسلام پر ہی گزرے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کہ کب آئے گی۔ پھر خاندانی تعلق بغیر اتباع کے نفع نہ دے گا۔ صحابہ معیار ایمان ہے۔ یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں انبیاء کی طرف، یہ جھوٹی بات ہے۔ ہندو اور نصرانی لوگ بپتسمہ کیا کرتے ہیں، رنگ ڈالا کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ہمارے ہاں اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، ان سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ آخر میں قرآن کہتا ہے نبیوں پر جھوٹ نہ بولو، اللہ جانتا ہے سارے نبی موحد تھے، اللہ مومن بنائے، صفات عطا فرمائے مومنوں والی، منافقوں اور یہودیوں کے برے خصائل سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔